نظم جواب شکوہ شاعر علامہ اقبال تشریح بک طاؤس آکسفورڈ 8ویں جماعت بند نمبر 1 دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ تشریح علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے بعد اپنی نظم جواب شکوہ میں اپنی شکایات کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا شکوہ بے باک تھا مگر پر تاثیر تھا، کیونکہ میں ایک ناچیز بندہ ہوں، پھر بھی میری کہی ہوئی بات کے اثرات آسمان تک پہنچ گئے۔ میری بات کی اتنی حیثیت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی، لیکن اصل طاقت پاک صاف نیت اور سچائی سے کہی ہوئی بات میں ہے جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ میں اللہ کی محبت میں مغرور ہو کر باغی اور نافرمان بن گیا اور ڈر اور خوف کے بغیر بے ادب اور بے پرواہ ہو کر آہ و فغاں اور شکایت کے لیے اپنے لب کھولے اور میرا دلیرانہ اور بے باکانہ گلہ کرنا آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا۔ بند نمبر 2 تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کہ کیا عرش والوں پہ کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے مسکان زمیں کیسے ہیں شوخ و گستاخ پہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ تشریح شاعر کہتا کہ جب میرے گلہ کرنے اور شکوہ و شکایت کرنے کی آوازیں آسمان تک پہنچیں تو فرشتے حیران ہو کے تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ آسمان کے فرشتوں پر یہ بھید بھی کھل نہیں رہا تھا کہ انسان کی تلاش و جستجو کی کوشش پر اس کی آواز آسمان تک کیسے پہنچ گئی۔ کیا مٹھی بھر مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اتنی جرأت مل گئی ہے، اور کیا زمین پر بسنے والے انسان بات چیت کرنے کے طور طریقوں سے بے خبر و بے پرواہ ہیں کہ نڈر اور بے باک ہو کر بے ادبی کے ساتھ شوخی و شرارت پر اتر گئے ہیں۔ بند نمبر 3 آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا اشک ہے بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تشریح شاعر کہتا کہ جب انسان کا شکوہ و گلہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، تمہاری داستان کی سرگزشت سنی جو رنج و غم سے بھرپور ہے اور ایسا لگ رہا ہے تمہارے صبر کا پیمانہ لبالب بھر چکا ہے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ تمہاری فریاد اور پکار نے آسمان والوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور عرش ہل گیا ہے۔ تمہاری شکایت کے انداز میں مجنونانہ انداز کے ساتھ بہت زیادہ بے باکی، گستاخی اور نڈر پن ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انسان تو نے اپنے شکوے و گلے کو بہت ہی خوبصورت انداز، عمدگی اور احسان مندی کے ساتھ کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تو نے خدا کو انسانوں سے ہم کلام کرنے کے قریب کر دیا ہے۔ بند نمبر 4 ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تشریح شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم بے شمار ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہے کوئی طالب اور امیدوار جو اس سے سوال کرے تو وہ اس کو اپنی مہربانیوں اور عنایات سے نواز دے، لیکن کس کو راستہ دکھائیں جب کوئی بھی اپنے مقام کو ڈھونڈ کر اس منزل تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ ہماری تعلیم اور رہنمائی سب کے لیے موجود ہے لیکن کسی میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مٹی نہیں ہے جس سے اسے بنایا اور ڈھالا جا سکے، لیکن اگر کوئی لائق اور اہلیت رکھتا ہے تو ہم ضرور اس کو عزت مرتبہ اور توقیر عطا کر دیتے ہیں اور اسے نئی راہوں نئے راستوں اور نئی منزلوں کا پتہ دے دیتے ہیں۔ باقی 4 بند کی تشریح کل اپلوڈ کروں گی۔